حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے، چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب دیکھ، ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا، ایک ہے محمد بن ہارون بلخی اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہیں، یہ فلان ملک ہیں، تو کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں، تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان۔ تو ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا،
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کہہ آیا اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی، ماں کی وجہ سے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ جب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں وہ بچے کی ماں بھیجے نا اب تیرے بیٹے کو سزا دے، کہے گی یا اللہ سخت سزا دے، تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے، جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا، وہ میدان محشر بول پڑے گی، کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کہ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے موقع دوں؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی۔ کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکات کھا نہیں سکتی، پر سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں، کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں تم اولاد ہو، میں خادم ہوں تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں حج کرنا،
کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا چھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا, 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو کیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو. کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا, عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیلنے لگا, خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا. اب میرا دل تھا حضور بولے, کوئی بات کرے. محبوب بولے, لب کھولے. فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے, میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا. بے پروائی ویکھ سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے ہیں تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا مل دئی, کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے ہو خالی آوے. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے واپس کیے. فرمایا گن. حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا, 61 ہو گئے. فرماتے میں بار بار گیا, اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا.
قیامت تک تیری طرف سے مینا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاشت پڑھ، حج ہے۔ دو لوگوں کی صلح کرا، حج ہے۔ علماء کی نوکری کر، ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے ابا جی ہیں، سامنے اماں جی ہیں، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے، بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤں۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کریں گے مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں گے مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ میرے دوست پروگرام بنا، تڑپ پیدا کر، نیت پیدا کر، یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، غریب کیسے کرے، حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کر، تو پروگرام بنا، میرا رب تجھے گام گام پہ، نگر نگر پہ، گلی گلی حج کا ثواب دے گا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو، کیوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہ ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برس، بیان کی فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ
बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। या रसूलल्लाह किस वक्त होता है? फजर के वक्त, जोर के वक्त, असर के वक्त, तवाफ के वक्त, नमाज के वक्त। कब? तो हुजूर ने तय करके बताया। फरमाया 120 रहमतें अल्लाह खाना काबा पे नाजिल फरमाते हैं। या रसूलल्लाह कब? फरमाया 60 रहमतें तो उन पे बरसती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, और फरमाया 40 रहमतें उस पर बरसती हैं जो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता है। और हुजूर फरमाते हैं कुछ भी ना करे, बस बैठ के काबे की जियारत ही करता रहे, 20 रहमतें तो अल्लाह उसे भी अता फरमा देगा। कितनी मुकद्दस जगह है। वहां जाने का ज़ौक, वहां जाने की तड़प, वहां जाने का शौक। उन लोगों से थोड़ा सा शिकवा है जो कहते हैं जी मैंने जी बड़ी राज के जियारत कर लिया, बस राज गए, खत्म हो गई बात। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 53 साल हयात ज़ाहिरा के वहां गुजारे, 53 साल। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं, जिस रात मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत की रात मक्का मुकरमा से निकल रहे थे, तो हुजूर पलट पलट के बैतुल्लाह को देखते, हुजूर पलट पलट के देखते थे। और फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पलट के काबे की तरफ देख के फरमाया, बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा ही प्यारा है, तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, ऐ शहरे मक्का तो मुझे बड़ा ही प्यारा है। फरमाया अगर मेरी कौम मुझे परेशान ना करती मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता। 53 साल रहने के बावजूद भी हुजूर का बैतुल्लाह से प्यार, नबी पाक की उस शहर के साथ वबस्तगी, वो दिलचस्पी, वो ज़ौक, वो शौक, वो कैफियत क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे? हमारे सियासत की बातें रोज होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आजाद कर देता है, इश्क आजाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा इकबाल कहने लगे, इकबाल समझाते हैं, वो कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब मुसलमान नहीं अब खाक का ढेर है। कहते हैं बगैर इश्क के ना कोई काम भी, नमाज भी बगैर इश्क के पढ़ी जाती है तो कोई मजा ही नहीं देती, बंदे कहते हैं दिल ही नहीं लगता। पीरी मुरीदी है बगैर इश्क के, ऐसी रस्म रुस्म ही है, ठीक है गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बगैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी? अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक नहीं। आप यकीन करें कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक आ जाता है, यार इसको कैसे निकालें, ये किस तरह का प्यार करता है, आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं, बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते हैं, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफा भी आया हूं, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी।